سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹری میں رہنا پڑا میں رہوں گا, کوئی ڈیل نہیں کروں گا. 1971 کے ریفرنسز جو ہیں ایک دفعہ پھر پوٹلی میں سے باہر آ گئے ہیں. القادر یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے الحاق شدہ ایک کالج ہے. بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں اس ہال میں منتقل کیا گیا جہاں مریم نواز کو پابندی سے حاصل کیا گیا تھا. کہیں سے لگ رہا ہے کہ ان کے کرپٹ لیڈر کو آج سزا ہوئی ہے. ان کو تو کہہ کے ہی نہیں رک رہے, پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھارت سے بہتر ہو گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہونے والی سزا ہے وہی سب سے بڑی خبر ہے. اس کے اوپر تفصیل سے میں نے پچھلا ویلاگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, لیکن کچھ اور خبریں بھی آئی ہیں. اس کے بعد کی خبریں ہیں, ریاکشنز کے اوپر بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عالمی جریدے نے پاکستان کی سبقت کو ایکسیپٹ کیا ہے جناب بھارت کے اوپر, اور یہ بہت بڑی خبر ہے دفاعی شعبے کے اندر. پاکستانی سیاست کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے پہلے بات کر لیں. جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ عمران خان صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے, اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریاکشن آیا ہے, اور اس پہ انہوں نے سب سے کہا ہے جی سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں سامریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا, اور اس سامریت کے خلاف جدوجہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹری میں رہنا پڑا میں رہوں گا, لیکن اپنے اصولوں اور قوم کی حقیقی آزادی کی جدوجہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا. ہمارا عزم حقیقی آزادی, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے, جس کے حصول تک اور آخری گیند تک لڑتے رہیں گے. کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور تمام جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا. میں ایک بار پھر قوم کو کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں. پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا, اور آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت بچانے کے لیے اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے سب کر رہا ہے, اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے. اچھا جی, 1971 کے ریفرنسز جو ہیں ایک دفعہ پھر پوٹلی میں سے باہر آ گئے ہیں. اب یو کین امیجن کہ اس وقت خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا آج القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے. جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے. جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلہ دینا ہے. یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا, جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے. پینما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں. قاضی فائیسا کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی. اچھا, اب اس کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ملک ریاض اگر آپ کے مطابق اس ٹویٹ کے مطابق جو ان کے اکاؤنٹ سے کی گئی ہے, اگر تو نواز شریف اور ان کے بیٹے کے ساتھ مل کے ملک ریاض نے اس قسم کی 2 نمبری کی ہے یا فراڈ کیا ہے کہ 8 ارب کی پراپرٹی جو ہے 9 ارب کی پراپرٹی جو ہے وہ 18 ارب میں خرید لی ہے, مطلب نواز شریف خاندان سے, تو 2 نمبری کی ہے نا. تو آپ نے اسی شخص کے لیے جب وہ کیبنٹ سے اپروول لے لی, مطلب ایک جگہ آپ یہ خود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس نے ملک ریاض نے شریف خاندان کے ساتھ مل کے جو ہے یہ 2 نمبری کی ہے, تو آپ نے اسی کے لیے کیبنٹ سے اپروول لے لی, اور آپ نے اسی کا پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع ہونے دیا, اور آپ نے پھر اس کے بعد اسی سے 458 کنال زمین بھی لے لی. یہ کیا بات ہوئی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی القادر ٹرسٹ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے ہی سب کو پتا تھا. چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات, سب پہلے ہی میڈیا پر آ جاتا ہے. عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا گیا. جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے اس نے میڈیا کو بھی لیک کیا. میری اہلیہ گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا کر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے. مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بددیانت لوگ اب کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے. حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اسی لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے. اچھا, بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے. خان صاحب ایک جگہ پہ فرماتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اب خان صاحب خود جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نیوٹرل امپائرز چاہیے. تو خیر ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. تو یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ریاکشن آیا. ذہن میں رکھیے گا میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ریاکشن آیا ہے. عمران خان صاحب کا ریاکشن نہیں ہے یہ, مطلب ظاہری بات ہے ہی از ناٹ یوزنگ ٹویٹر, سو یہ ڈیفینیٹلی یا تو کوئی میسیجز کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے, یا جو بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہا ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ لفاظی جو ہے وہ کی ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایئر وائی کے ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے, تو اس میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جب عمران خان کی جب حکومت تھی تب این سی اے کے ڈاکیومنٹس لیک ہو کر ہم تک پہنچے تھے, جس سے پتا چلا کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ تھا. لیکن اس زمانے میں ملک ریاض کو 460 ارب روپے کے جرمانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں جرمانے کی مد میں یہ پیسے جمع کرائے گئے. اب وہ اکاؤنٹ بھی ڈیفالٹ کر چکا ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب اس میں جرمانے کی ایک ساتھ جمع نہیں کرا رہے. انہوں نے مزید کہا کہ القادر یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اس کے لیے کبھی ایچ ای سی میں اپلائی نہیں کیا گیا چارٹر کے لیے. یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے الحاق شدہ ایک کالج ہے جس میں صرف 2 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. پچھلے 4 ماہ کے اندر وہ ایک قسم کا کمپیوٹر کالج ہے جو شہروں میں بنائے جاتے ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا وہ بند لفافہ کھلنا چاہیے جس کا خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کی چیئرمین شپ میرے پاس تھی. اس میں یہ لفافہ بہت سے لوگوں کے سامنے کھولا گیا. میں چیک کروں گا اور حکومت کو کہوں گا کہ اگر کوئی قانونی پہلو آڑے نہیں آتا تو اس کو پبلک کرے. انہوں نے کہا کہ حسن نواز اور ملک ریاض کے درمیان ہونے والی ڈیل کو این سی اے نے کلین چٹ دی تھی. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک بند لفافہ آ گیا ہے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کا بھی ایک بند لفافہ تھا جسے کھولا نہیں جا سکا تھا, اور اسے کھولے بغیر ہی جو ہے
ہے وہ سائفر پڑے بغیر ہی جو ہے عمران خان صاحب کو اس کے اندر بھی سزا سنا دی گئی تھی. تو یہاں پہ بھی کھول دینا چاہیے تھا میرے خیال میں یہ لفافہ. یہ تو کوئی ایسی کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں. وہ سائفر جو ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں اسے کیوں نہیں کھولا گیا, اسے کھول لینا چاہیے تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر قانون کا اعظم جدید تارڑ صاحب کا ایک بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ملنے والی سزا کے حوالے سے کہ آرٹیکل 45 کے تحت سربراہ مملکت یعنی صدر کے پاس یہ اختیار ہے اور اس کے پر عدالتی فیصلے بھی ہیں. اگر کوئی صدر کو رحم کی اپیل کرتا ہے اور صدر کو لگتا ہے کہ وہ رحم کے قابل ہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جنوری میں جب عمران خان صاحب کو 3 مختلف مقدمات میں سزائیں ہوئی تھی تو اس وقت عارف علوی صاحب جو ہے وہ صدر تھے پاکستان کے. تو عمران خان صاحب نے تو ان سے بھی رحم کی اپیل نہیں کی تھی یا ان سے بھی جو ہے وہ اپنی سزا معاف کرانے کی اپیل نہیں کی تھی. تو اب مطلب یہ پوائنٹ کہنا کہ جناب وہ معافی ان کو مل سکتی ہے اگر وہ صدر سے معافی کی اپیل کریں. تو کیا وہ اپیل کریں گے؟ میرا نہیں خیال وہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے اپیل کریں گے کہ جی مجھے معاف کر دیا جائے. اور اس ساری چیز کے اندر دوبارہ میں وہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر آپ ذرا نوٹ کریں کیونکہ ایک دم عارف علوی صاحب کا ذہن میں آیا اور میں خود بھی کراچی کے اندر ہی بیٹھا ہوں. عارف علوی صاحب کدھر ہے؟ کہاں ہے عارف علوی صاحب؟ مطلب یہاں پہ آج ان کے کپتان کو, میرے کپتان کو سزا اناؤنس ہو گئی کل, اور باقی مسٹر گوہر, عمر ایوب, یہ سارے کے سارے کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. عارف علوی صاحب کدھر ہیں؟ آخر وہ نظر کیوں نہیں آ رہے کہیں پہ, ہے نا؟ سوال آ رہا ہے نا ذہن میں. اچھا جی, اس کے علاوہ وی نیوز نے ایک رپورٹ کی ہے کہ جی بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے کر اڈیالہ جیل میں اس ہال میں منتقل کیا گیا جہاں طریق انصاف کے دور حکومت میں موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پابند سلاسل کیا گیا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے بعد بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں ایک ہال میں منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا جس کی رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی تندرست ہیں. دوسری جانب عمران خان چونکہ پہلے ہی اڈیالہ جیل میں ہے, اس کیس میں سزا کے بعد وہ اسی سیل میں قید ہے جہاں پہلے قید تھے. اور بشرا بی بی کو بایو میٹرک کے بعد خواتین وارڈ سے منسلک ایک ہال میں رکھا گیا ہے جہاں انہیں پہلے بھی پابند سلاسل کیا گیا تھا. یہ وہی ہال ہے جہاں پی ٹی آئی دور حکومت میں مریم نواز کو قید رکھا گیا تھا. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں ادویات بھی فراہم کر دی گئی ہیں اور ضروری سامان بھی ان کی بیرک میں پہنچا دیا گیا ہے جس میں کپڑے, جوتے, چادریں, کھانے پینے کی اشیاء, بیڈ شیٹس, تکیے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ جناب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا کل ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اور اس کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کی سربراہی کی. اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں راجہ انعام منہاس اور اعظم خان کو بطور جج جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اور ان 2 ججز یہ کون ہے؟ راجہ انعام امین منہاس جو ہیں یہ وکیل ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تحریک انصاف کے احتجاج کے خلاف مخالف وکیل کے طور پہ وہ عدالت میں پیش ہوئے. رانا ثناء اللہ پر جو ہیروئن کا مقدمہ بنا اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے چیف پروسیکیوٹر بھی یہی صاحب تھے اور میڈیا کو سمجھاتے رہے کہ کیس سچا ہے, ہیروئن بڑا جرم ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں. اور راجہ انعام امین منہاس ایڈوکیٹ کے بھائی راجہ اکرام امین منہاس 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں پروسیکیوٹر بھی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جج صاحب جو ہیں اعظم خان صاحب, انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا اور اس وقت یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے. اور مسلم لیگ نون بھی مانتی ہے کہ عدت میں نکاح کیس کے فیصلے نے انہیں انتخابات میں کافی نقصان پہنچایا ہے. تو یہ 2 صاحبان جو ہیں وہ بطور جج تعینات ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ دینے والے جج ناصر جاوید رانا یہ کون ہے؟ ذرا ان کا بھی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں. ان کو سپریم کورٹ نے 2004 میں عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا کہ انہوں نے حبیب الوہاب الخیری کا پیشی کے بغیر جسمانی ریمانڈ دیا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملہ مزید کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو بھجوایا تھا جہاں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ افتخار حسین چودھری نے جج ناصر رانا کو بری ذمہ قرار دے کر دوبارہ جج تعینات کر دیا تھا. تو یہ ان کا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بھی ہم نے سوچا ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اس کے علاوہ آج کل مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کالجز یونیورسٹیز کے بڑے چکر لگا رہی ہیں اور ہونہار جو طالب علم ہیں ان میں اسکالرشپس بانٹ رہی ہیں. تو کل وہ اسی سلسلے میں اکاڑا کی ایک یونیورسٹی کے اندر گئی ہوئی تھی, یونیورسٹی آف اکاڑا میں, اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا. تقریب کے دوران ایک لڑکی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ اپنی تصویر لی جو ہے وہ لے آئی. تو مریم نواز نے پوچھا کہ آپ کو اسکالرشپ ملا ہے؟ تو اس نے جواب ملا کہ نہیں مجھے اسکالرشپ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ او اچھا آپ ویسے ہی آئی ہو. دوسری لڑکی آئی, اس نے تصویر لینے کے بعد پوچھا کہ اس سے بھی پوچھا کہ اس نے تصویر لی, پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھی اسکالرشپ ملا ہے؟ تو اس نے بھی جواب دیا کہ نہیں مجھے بھی نہیں ملا ہے. پھر آخر میں 2 چھوٹی بچیاں آئیں, انہیں تھینک یو کہہ کر جو ہے وہ بھیج دیا گیا. تو مریم نواز صاحبہ نے اس یونیورسٹی میں خطاب کے دوران جو ہے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے. اب میں وہاں دنیا کے ساتھ مذہب کی تعلیم دی جائے گی, جادو ٹونا کرنا نہیں سکھایا جائے گا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ایکچولی جو فیصلہ آیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس میں کہا گیا تھا کہ اسے سرکاری تحویل میں لے لیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ سرکاری تحویل میں اسے وفاق کے پاس بطور یونیورسٹی تحویل میں لیا جائے گا یا پنجاب کے پاس. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ میرے
پاس آئے گا. تو لیٹس سی کہ اب یہ یونیورسٹی ایکچولی کیا مریم نواز صاحبہ کے پاس جاتی ہے یا شہباز شریف صاحب کے پاس جاتی ہے. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور اس کے مطابق بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تحریک انصاف نے 12 رکنی انسانی حقوق کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی انسانی حقوق کمیٹی کے کنوینر ہوں گے, جبکہ رؤف حسن, ابو نیازی, کنول شوذب, عالیہ حمزہ جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بریگیڈیئر مصدق عباسی, نعیم پنچوتا بھی جو ہے اس کمیٹی کے رکن ہے. اس کے علاوہ قاسم خان سوری, عاطف خان, زلفی بخاری یو کے سے جو ہے وہ رکن ہوں گے, اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا. انٹرسٹنگلی شہباز گل اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو مجھے پتہ لگی وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی پچھلے دنوں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو حکومت کو دیا گیا ہے, اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو ہے وہ حامد خان صاحب کے سائن نہیں ہے. اب یہ جو کمیٹی بنی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اس میں حامد خان صاحب کا نام بھی تھا, لیکن اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں حامد خان صاحب کے سائن جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. دس از کوائٹ سرپرائزنگ, کیونکہ وہ ممبرس کے نام آ رہے تو میں نے سوچا یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ ایس آئی ایف سی کی جانب سے جناب جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کیا, the World Bank's Board of Directors approved Pakistan's first ever 10-year country partnership framework CPF valued at $20 billion. تو کہ جی انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے جو ہے وہ $20 ارب کا یہ قرض جو ہے وہ پاکستان کے لیے 10 سال کے لیے اپروو کیا ہے. تو اس پہ سینئر جرنلسٹ شہباز رانا صاحب جو اکانومی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی about 2 years ago SIFC had been established to bring foreign direct investment, but it has today tweeted about 20 billion foreign loan approved by the World Bank. Has the SIFC mandate been changed from bringing foreign investment to promoting foreign loan? کہ بھئی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں سے تو فورن انویسٹمنٹ آیا کرے گی, یہ SIFC کا یہ کام تھا آج, لیکن اس چیز کو جس چیز پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ فورن لون مل گیا ہے, باہر سے لون مل گیا ہے. تو یہ ہمارا کام تھا کرنے والا. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں وہ پی آئی اے کا ایک جو اشتہار آیا تھا فرانس کے حوالے سے, اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پی آئی اے کے ترجمان کا ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا بدقسمتی سے اس اشتہار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا جو ادارے کا مقصد نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ ممکنہ طور پر کچھ منفی جذبات کا سبب بنا ہوگا جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو بائی دی وے یہ جو منفی ہی جو بھی ہے یا کچھ بھی ہے, وزیر اعظم نے آلریڈی اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا. تو انہوں نے ایویں تو نہیں دیا ہوگا, مطلب جو لوگ محسوس کر رہے ہیں میرے خیال میں وزیر اعظم نے بھی محسوس کیا ہے. تو پی آئی اے ترجمان کو چاہیے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی پوچھ لیجیے بھائی جان آپ کیوں اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی اور اپوزیشن الائنس کے رہنما جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے بعد میں, اور ملاقات میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین محمود خان اچکزئی, اسد کیسر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب موجود تھے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ, علامہ ناصر عباس, صاحبزادہ حامد رضا وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اس اہم بیٹھک میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سردار مہتاب عباسی جو ہے وہ شریک تھے, اور اس موقع کے اوپر جو ہے ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی. اس میں شاہد خان عباسی نے کہا کہ اچکزئی صاحب نے دعوت دی ہے ہم سب اکٹھے ہو, آئین کی بالادستی کے لیے سب کو بات کرنا ہوگی. عمر ایوب نے بھی اس موقع پر بات کرنا چاہی تو ان کا گلا خراب تھا. ایک اور کوشش کے دوران جب ان کی آواز نہ نکلی تو انہوں نے کہا کہ نعرے لگا لگا کر ان کا گلا بیٹھ گیا ہے. تو شاہد خاقان نے برجستہ فکرہ کسا کے او کر کے احتجاج کرنے کا جو ہے انہوں نے مشورہ دیا. تو سارے اس کے اوپر جو ہے وہ کہکا مارنے لگ گئے, کافی زوردار کہکا لگا. تو اس کہکے کی ویڈیو جو ہے وہ ازما بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ ان کے کرپٹ لیڈر کو آج سزا ہوئی ہے, ان کے تو کہکے ہی نہیں رک رہے, لگتا ہے مطمئن ہے کہ ٹھیک ہوا ہے. تو ازما بخاری صاحبہ کا ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک لگانا تو بنتا تھا کہ اس موقع کے اوپر واقعی جب آپ کا پارٹی کا لیڈر جو ہے اسے سزا ہوئی ہو تو کیا اس طرح کے کہکے لگائے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اچھا, یہ جو بیسکلی ملاقات ہوئی ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب سے, میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ذرا جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنا چاہ رہی ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا پہلے تو یہ مشترکہ جلسے کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو اب جو ہے وہ دوبارہ اسے اس معاملے کو ری آرگنائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اسی لیے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے یہاں بھی ملاقات ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب نے کل ایک سٹوری دی تھی, وہ ہم پچھلے ویلاگ میں شیئر کرنا بھول گئے تھے. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بیک چینل مذاکرات سے شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ کہا ہے انصار عباسی صاحب نے. انہوں نے کہا ان مذاکرات میں شامل یا پس پردہ پیش آنے والے واقعات اور حالات سے آگاہی رکھنے والے تحریک انصاف کے رہنما جانتے ہیں کہ بات چیت کا محور حکومت کی تبدیلی نہیں, تاہم اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ان بیک چینل مذاکرات کے مستقبل کا انحصار عمران خان اور ان کی پارٹی کے بیرون ملک چیپٹرز اور سوشل میڈیا کے رویے پر ہے. باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا مقصد سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہے, جس سے ایک طرف موجودہ نظام کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا, دوسری جانب اس سے تحریک انصاف کے لیے سیاسی جگہ بھی پیدا ہوگی. تو کہنے والے مطلب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ جناب فلاں اتنی دیر تک کم از کم آپ خاموش ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اب آئی ڈونٹ نو, عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ خاموش بیٹھیں گے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے جناب وہ ان کے بارے میں جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ بار بار یہ شو کا نوٹسز ملنے کی وجہ سے کافی تنگ آ گئے ہیں. میڈیا سے
ایک یوٹیوبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ بالکل سراسر جھوٹ ہے, مجھے نکالنے کا فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا ہے, تو پھر شو کاز ایک فارمیلٹی ہے. انہوں نے کہا ہر 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی شو کاز نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے. میں نے کوئی بیان نہیں دیا بلکہ جواب دیا ہے, اگر مجھے پارٹی میں رکھتے ہیں تو میں جواب دیتا رہوں گا. انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ میرے خلاف بات کرے گا تو میں خاموش رہوں گا, یہ ممکن نہیں ہے. میں جس قبیلے سے ہوں وہ اپنے مرشد کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ بانی جن لوگوں کے نرغوں میں ہیں وہ ان کے کان بھر رہے ہیں. کچھ لوگ عمران خان سے جا کر غلط بیانیاں کرتے ہیں. میں جمعے کو یعنی جو گزر گیا جمعے کو بیرسٹر گوہر کو اپنا موقف پیش کروں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک جو بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, جس کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, وہ ہے کہ عالمی جریدے نے جو ہے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کم از کم نیوی کے حوالے سے جو ہے وہ بھارت سے بہتر ہو گئی ہے. یہ بیسکلی یوریشیا ٹائمز ایک جریدہ ہے جو کینیڈا سے شائع ہوتا ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے جو ہیں ایڈیٹر ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ ایک بھارتی نژاد شخص ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل جو ہے وہ اپنے یہاں پہ, اور ان کا نام ہے چیئرمین ایڈیٹوریل بورڈ جو ہے پرکاش نندا, ان کے اس جریدے کے اندر جو ہے یہ خبر شائع ہوئی ہے. اور بڑا ان کا پرانا ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ انڈین پالیٹکس اور انڈین ڈیفنس. تو انہوں نے یہ ریتو شرما لکھنے والی آتھر ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے پاکستان ایکلپسز انڈین نیوی ان AIP سبمرین ٹیک سیٹ ٹو وائڈن دی گیپ وتھ چائنیز ہنگور کلاس سبز, یعنی کہ سبمرینز. تو آرٹیکل تو بہت لمبا ہے, میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کا پہلا جو پیراگراف ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے the Indian Navy inducted the 6th and final submarine of the P-75 Scorpene project along with a stealth frigate and a guided missile destroyer. Though an unprecedented feat, the air independent propulsion AIP technology still eludes the Indian Navy submarine fleet. کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن AIP ٹیکنالوجی, یہ ابھی بھی انڈین نیوی کے پاس نہیں ہے, جبکہ یہ پاکستان کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا in contrast the Chinese built Hangor class submarine is likely to enter the Pakistan Navy's fleet as scheduled. تو پاکستان کے یہ جو چائنا کے ساتھ میں نے غالباً کل یا پرسوں کے اپنے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا ان سبمرینز کا, تو یہ جو ہے وہ پاکستان کے فلیٹ کے اندر شامل ہو رہی ہیں اور اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. آگے لکھتے ہیں the Indian Navy doesn't operate a single AIP equipped submarine yet. Meanwhile the Pakistan Navy's all 3 French Agosta 90B, PNS Khalid, Saad and Hamza are powered by AIPs. کہ پاکستان کے پاس آلریڈی جو 3 فرینچ سبمرینز ہیں ان کے اندر بھی یہ ٹیکنالوجی پہلے سے ہی موجود ہے. انہوں نے آگے لکھتے ہیں جی as per the current progress the Hangor submarines are expected to join the Pakistan Navy by the late 2020s and early 2030s. Upon completion the submarines will join the Pakistan Navy's fleet, taking the strength of the AIP equipped boats to 11.